بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ہم منصوبات پڑھ رہے تھے، اور منصوبات میں سے سب سے پہلا اس میں منصوب مفعول بھی، اس کا چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ مفعول بھی سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، اثباتاً واقع ہو یا نفیاً واقع ہو۔ اثباتاً جیسے وقاتل داود جالوتا، اور نفیاً جیسے ولا تقتلوا انفسکم۔ اس کے بعد پھر آگے مفعول بھی کی ہم نے قسمیں پڑھی کہ مفعول بھی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یہ کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر کی مثال جیسے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب یہاں پر جو الصلاۃ ہے یہ اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ضمیر جیسے ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں پر ایاک یہ ضمیر ہے جو کہ مفعول ہے اور مقدم ہے اپنے فعل اور فاعل پر۔ اس طرح الہاکم التکاثر میں کم کی ضمیر جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے، مفعول بھی ہے۔ اور پھر اس میں ہم نے یہ ایک بات پڑھی کہ مفعول بھی حالات کے تقاضے کے مطابق کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دو، اور کبھی تین بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہاں ایک مفعول بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، یہاں پر دو مفعول بھی ہیں، ابراہیم اور رشدہ۔ اور كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، تو یہاں پر تین مفعول بھی ہیں، ان میں سے پہلا مفعول بھی یوریہم، ہم ضمیر ہے، اس میں ضمیر، دوسرا جو ہے وہ اعمالہم ہے، اور تیسرا حسرات ہے۔ اب اس سے اگلی بحث یہ ہے کہ مفعول بھی کا جملے میں مقام کیا ہے، یعنی مفعول بھی جو ہے وہ کسی جملے کے اندر کس جگہ واقع ہوتا ہے، جملے کی ترتیب میں مفعول بھی کا مقام کیا ہے، وہ کہاں پر واقع ہوگا۔ تو عمومی ترتیب یہی ہوتی ہے کہ جملے میں، یعنی جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوتا ہے، اور آخر میں مفعول بھی ہوتا ہے۔ تو عربی کلام کی اصل ترتیب یہی ہے کہ پہلے فاعل، پہلے فعل، پھر فاعل، اور آخر میں مفعول بھی۔ جیسے ضرب زید عمرا، ضرب فعل، زید فاعل، اور عمرا مفعول بھی۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث بنے۔ تو یہاں پر وارثہ، وارثہ فعل ہے، سلیمان فاعل ہے، اور داود یہ مفعول بھی ہے۔ اسی طرح وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ تو اس جملے کے اندر بھی قاتلہ فعل ہے، داود فاعل ہے، اور جالوتا مفعول بھی ہے۔ یہ ایک عمومی ترتیب ہے، لیکن بسا اوقات مفعول بھی کو فعل یا فاعل پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر مفعول بھی کو فعل یا فاعل، یعنی فعل پر بھی مقدم کر سکتے ہیں اور فاعل پر بھی مقدم کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے ہو۔ تو یہاں پر تقتلون فریقاً اصل جملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مفعول بھی کو مقدم کر دیا، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے ہو۔ اب مفعول بھی کو مقدم کرنے کے مختلف مقاصد یا حکمتیں ہوتی ہیں، کبھی اس کے اندر حسر پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر جو ہے ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو بہرحال اصل چیز یہی ہے کہ آپ بسا اوقات کبھی مفعول بھی کو فاعل سے بھی مقدم کر سکتے ہیں اور فعل سے بھی مقدم کر سکتے ہیں، جیسے ایاک نعبد میں وہاں پر بھی فعل سے بھی مقدم ہے، اور یہاں فریقا تقتلون میں بھی فعل سے بھی مقدم ہے۔ اگلی مثال ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تو نذور
اور یقیناً آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاء آئے آل فرعون آل فرعون کے پاس، تو یہاں جن کے پاس آئے ہیں وہ مفعول بھی ہے، آل فرعون مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہے۔ کون آئے؟ النذر آنے والے ڈرانے والے، تو یہ اس کا فاعل ہے۔ تو یہاں پر فاعل کو فعل سے مقدم نہیں کیا ہے، لیکن مفعول یعنی مفعول سے مقدم کر دیا ہے، فاعل سے مقدم کر دیا ہے۔ یعنی یہاں پر مفعول بھی کو آل فرعون جو مفعول بھی ہے اس کو فعل سے، اور فعل ہے جاء، وَلَقَدْ جاء، فعل سے تو مقدم نہیں کیا لیکن فاعل سے مقدم کر دیا ہے، تو ہونا چاہیے تھا وَلَقَدْ جَاءَ النُّذُرُ آلَ فِرْعَوْنَ، یعنی عمومی اگر ترتیب دیکھی جائے تو جملہ اس طرح بننا چاہیے تھا کہ وَلَقَدْ جَاءَ النُّذُرُ آلَ فِرْعَوْنَ۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں مفعول بھی کو فاعل سے مؤخر یا مقدم کرنا ضروری ہے۔ یہ تو عمومی تھا، یعنی ترتیب ایک تھی کہ پہلے فعل ہوتا ہے پھر فاعل ہوتا ہے اور اس کے بعد مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن مفعول بھی کو کبھی فعل سے مقدم کر دیتے ہیں اور کبھی فاعل سے مقدم کر دیتے ہیں، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں وہاں پر مفعول بھی کو فاعل سے مقدم یا مؤخر کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی وہ وجوبی صورتیں ہیں۔ بعض صورتوں میں فاعل کی تقدیم وجوبی ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں مفعول کی تقدیم وجوبی ہوتی ہے، تو جن صورتوں میں فاعل کی تقدیم وجوبی ہے وہاں پر مفعول بھی کو فاعل سے پہلے نہیں لایا جا سکے گا، اور جن صورتوں میں مفعول بھی کی تقدیم وجوبی ہے وہاں پر مفعول بھی ہمیشہ مقدم آئے گا اور فاعل جو ہے وہ مؤخر ہو جائے گا۔ تو فاعل کی وجوبی تقدیم، فاعل کی وجوبی تقدیم، یہ چار صورتیں ہیں جن صورتوں میں فاعل کو وجوبی طور پر مقدم کرنا ضروری ہے، یعنی وہاں پر آپ مفعول بھی کو فاعل سے مقدم نہیں لا سکتے۔ درج ذیل صورتوں میں فاعل کو مفعول بھی پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب فاعل اور مفعول بھی دونوں اسم مقصور ہوں، تو یہ آپ نے پیچھے اسم مقصور اور اسم ممدود پڑھے ہیں۔ اسم مقصور وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف ہو اور لکھنے میں وہ کھڑی زبر ہوتی ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، الہدا، حبلا، صغرا، کبرا، یہ سارے الف مقصور ہیں۔ تو ایسا اسم جس کے آخر میں الف مقصور ہو اس اسم کو بھی اسم مقصور کہا جاتا ہے۔ تو جب فاعل اور مفعول بھی دونوں اسم مقصور ہوں، ایک صورت تو یہ ہے، یا یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، یعنی دونوں ہی یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، دونوں اسم مقصور ہوں یا دونوں ہی یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، اور اشتباہ کا اندیشہ ہو، اور اگر اشتباہ کا بھی اندیشہ ہے تو پھر فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہے، یعنی جو بندہ بات کر رہا ہے، جملہ بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ فاعل کو مقدم کرے، یا جو تحریر لکھ رہا ہے جس کو پتا ہے کہ ان دونوں میں سے فلاں فاعل ہے۔ اصل میں چونکہ جب دونوں ہی اسم مقصور ہوں گے تو کلام کے اندر دونوں کا اعراب ایک جیسا ہی ہوگا۔ عام طور پہ اگر دوسرا اعراب ہو، چونکہ ان اسم مقصور کا اعراب تو تقدیری ہوتا ہے تمام حالتوں میں، اور اگر اعراب ظاہری ہو جیسے ضرب زید عمرا، تو جب اعراب ظاہری ہوتا ہے تو رفع سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم فاعل ہے، اور نصب سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم مفعول ہے، ضرب زید عمرا۔ لیکن جب دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا جیسے موسیٰ، عیسیٰ، تو نہیں پتہ چلے گا کہ ان میں سے فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے، لہذا ترتیب واجب ہو جائے گی، یعنی فاعل جو ہے وہ مقدم کرنا واجب ہو جائے گا تاکہ پھر انسان ترتیب سے ہی اندازہ لگا سکے کہ ترتیب کے اعتبار سے پہلا اسم جو ہے وہ فاعل ہے اور دوسرا اسم جو ہے وہ مفعول ہے۔ جیسے علم موسیٰ عیسیٰ، سکھایا موسیٰ علیہ السلام نے، سکھایا موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی موسیٰ نے عیسیٰ کو تعلیم دی۔ اب علم فعل ہے اور موسیٰ اس میں فاعل ہے اور عیسیٰ مفعول ہے،
تو یہاں پر موسیٰ عیسیٰ اعراب سے کچھ پتہ نہیں چلتا کیونکہ دونوں کا اعراب تقدیری ہے، لیکن جب ایک قاعدہ بنا دیا گیا ہے کہ یہاں پر چونکہ اشتباہ کا اندیشہ ہے اور قاعدہ بنا دیا گیا ہے کہ فاعل جو ہے اس کو مقدم کرنا واجب ہے، تو ہم دونوں میں سے جو اسم پہلے ہوگا اس کو ہم فاعل قرار دیں گے۔ اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سکھایا عیسیٰ نے موسیٰ کو، تعلیم دی عیسیٰ نے موسیٰ کو، حالانکہ ہے یہ تعلیم دی موسیٰ نے عیسیٰ کو، تعلیم دی موسیٰ نے عیسیٰ کو۔ اس کے بعد پھر آگے دوسرا انہوں نے بیان کیا تھا کہ اگر دونوں یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو چونکہ وہاں بھی وہی مسئلہ ہے جو یہاں تھا کہ اسم مقصور کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں مقدر ہوتا ہے، اور وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں مقدر ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے۔ تو کرما صدیقی ابی، کرما صدیقی ابی، میرے دوست نے میرے باپ کی تکریم کی، یہاں صدیقی کا اعراب بھی مقدر ہے اور ابی کا اعراب بھی مقدر ہے۔ تو یہاں ہم نے جب فاعل کی تقدیم کو واجب قرار دے دیا تو پھر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ پہلا ہی فاعل ہے۔ تو میرے دوست نے میرے باپ کی تکریم کی، اس کا یہ نہیں کریں گے کہ میرے باپ نے میرے دوست کی تکریم کی، یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کسی قرینے کی وجہ سے اشتباہ کا اندیشہ نہ ہو، یعنی بے شک وہ دونوں اسم مقصور ہوں، بے شک وہ دونوں اسم مقصور ہوں، لیکن کسی قرینے کی وجہ سے اشتباہ کا اندیشہ نہ ہو، اشتباہ کا اندیشہ نہ ہو یعنی اس کا معنی ایسا ہو کہ آپ اس میں ایک چیز کو فاعل بنا ہی نہ سکتے ہوں، واضح طور پر ایک ہی چیز فاعل بن سکتی ہو، دوسری چیز فاعل نہ بن سکتی ہو، وہ مفعول ہی بن سکتی ہو، تو مفعول بھی کو پہلے لانا پھر درست ہو جائے گا۔ جیسے اکل الکمثرا یحییٰ، اکل الکمثرا یحییٰ، یحییٰ نے ناشپاتی کھائی۔ اب یہاں پر کمثرا مفعول بھی پہلے آ گیا ہے اور یحییٰ فاعل جو ہے وہ بعد میں آ گیا ہے۔ تو یہاں قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ یحییٰ تو ناشپاتی کو کھا سکتا ہے لیکن ناشپاتی یحییٰ کو نہیں کھا سکتی۔ کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہے گا کہ انسان کو یہ فروٹ نے یا پھل نے کھایا، بلکہ انسان ہی پھل کو کھاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اگرچہ دونوں اسم مقصور ہیں، القمثرا بھی اسم مقصور ہے اور یحییٰ بھی اسم مقصور ہے، لیکن قرینہ یہ ہے کہ یحییٰ نے قمثرا ناشپاتی کو کھایا ہے اور ناشپاتی نے یحییٰ کو نہیں کھایا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب فاعل ضمیر متصل ہو اور مفعول بھی اس میں ظاہر ہو، یعنی فاعل تو ضمیر متصل ہو، تو جب وہ ضمیر متصل ہوگی تو وہ تو فعل کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہوگی، اس کو آپ الگ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور مفعول بھی جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو، جیسے انی دعوت قومی، تو یہاں پر دعوت ہے میں نے دعوت دی، تو یہاں دعوتو کے اندر آنا ضمیر اس کے اندر متصل ہے، ضمیر فاعل متصل ہے یہاں پر، اور قومی جو ہے یہ مفعول اس میں ظاہر ہے۔ تو اب یہاں پر ہم اس کو کر بھی نہیں سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے ہیں، لہذا یہاں پر بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد پھر آگے تیسرا اصول یہ ہے کہ جب الا یا انما کے ساتھ مفعول بھی کا حصر مقصود ہو، یعنی جب مفعول بھی کا حصر مقصود ہو تو اس وقت آپ مفعول بھی کو مقدم نہیں کر سکتے، فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے ما ضرب خالد الا عامرا، نہیں مارا خالد نے مگر عامر کو، یعنی خالد نے صرف عامر کو ہی مارا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں مارا۔ انما ضرب انما ضرب خالد عامرا، بے شک خالد نے عامر کو ہی مارا ہے۔ تو جب مفعول بھی کا حصر مقصود ہو کہ صرف ایک ہی شخص مفعول بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور وہ حصر الا یا انما کے ساتھ ہو، تو اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اور چوتھی صورت اس کی یہ ہے، یعنی فاعل کو مقدم کرنے کی وجوبی طور پر، جب فاعل اور مفعول بھی دونوں ضمیر متصل ہوں، جب فاعل اور مفعول بھی دونوں ضمیر متصل ہوں، یعنی فاعل بھی ضمیر متصل ہو اور مفعول بھی ضمیر متصل ہو۔ جیسے اکرمتہ، میں نے اس کی عزت کی، اب اس میں اکرمتہ، یہ جو اکرمتہ ہے
یہ ضمیر متصل ہے اور فعل کے ساتھ ہے، تو یہاں پر فاعل جو ہے وہ مقدم ہے اور وہ مؤخر ہو ہی نہیں سکتا، تو میں نے عزت کی ہو اس کی، تو ہو ضمیر جو ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے، تو جب دونوں فاعل اور مفعول دونوں ضمیر متصل ہوں تو اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم لانا واجب ہے۔ تو گویا کہ ہمارے پاس اس وقت چار صورتیں آ گئی فاعل کو مفعول بھی پر مقدم لانے کی وجوبی طور پر، یعنی وجوبی طور پر فاعل کو مفعول بھی پر مقدم لانا ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب فاعل اور مفعول دونوں اسم مقصور ہوں یا دونوں یا متکلم کی طرف مضاف ہوں اور پھر ان میں اشتباہ کا اندیشہ بھی ہو، جیسے علم موسیٰ عیسیٰ کرم صدیقی ابھی، اگر اشتباہ کا اندیشہ نہ ہو تو مفعول بھی کو پہلے لایا جا سکتا ہے، جیسے اقال الکم مسرا یحییٰ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب فاعل ضمیر متصل ہو اور مفعول بھی اس میں ظاہر ہو، جیسے انی دعوت قومی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب الا یا انما کے ساتھ مفعول بھی کا حصر مقصود ہو، جیسے ما ضرب خالد الا عامرا انما ضرب خالد عامرا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جب فاعل اور مفعول بھی دونوں ضمیر متصل ہوں، جیسے اکرمتہ، تو ان چاروں صورتوں میں فاعل کو وجوبی طور پر مقدم لایا جائے گا۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں مفعول بھی کو وجوبی طور پر مقدم لایا جائے گا، وہ تین صورتیں ہیں۔ پیچھے ہم نے فاعل کی وجوبی تقدیم کی چار صورتیں پڑھی، اور اس کے بعد پھر اب مفعول بھی کی وجوبی تقدیم کی تین صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں مفعول بھی کو مقدم کرنا واجب ہے، ان صورتوں میں مفعول بھی کو مقدم کرنا واجب ہے۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں مفعول بھی کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب مفعول بھی کی طرف لوٹنے والی ضمیر فاعل کے ساتھ ملی ہو، یعنی مفعول بھی کی طرف لوٹنے والی ضمیر جو ہے وہ فاعل کے ساتھ ملی ہو، تو واضح بات ہے کہ ضمیر جو ہے وہ اپنے ماقبل کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ ضمیر اگر فاعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور ہم فاعل کو پہلے لے آئیں اور مفعول کو بعد میں لے جائیں تو پھر اس کے لوٹنے کی جگہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی، لہٰذا فاعل کو ہم مؤخر کر دیں گے اور مفعول بھی کو مقدم کر دیں گے تاکہ وہ ضمیر اپنے مرجع کی طرف لوٹ سکے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے۔ اب یہ جو ربہ ان کا رب، ہو کی ضمیر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ جس کو آزمایا گیا تھا وہ مفعول بھی ابراہیم تھا، اور ربہ رب جو ہے آزمانے والا وہ فاعل ہے، اور ضمیر مفعول کی فاعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لہذا ضروری یہ تھا کہ ہم فاعل کو لیٹ کر دیں، مؤخر کر دیں، اور مفعول بھی کو مقدم کر دیں، تاکہ جب فاعل مؤخر ہوگا تو ضمیر اپنے مرجع کی طرف لوٹ آئے گی، تو وہ ابراہیم ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اگر ہم اس کو یہ کرتے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ان کے رب نے ابراہیم کو، تو ہو ضمیر جو ہے اس کا مرجع تو ماقبل ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ جب ما بعد ہو جاتا تو پھر اس کا مرجع درست قرار نہیں پانا تھا۔ اس میں لفظ رب کے ساتھ متصل ضمیر مفعول ضمیر مفعول بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ تو ہے پہلی صورت۔ اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے جب مفعول بھی کو مقدم کرنا واجب ہے، تو دوسری صورت یہ ہے کہ جب مفعول بھی ضمیر متصل اور فاعل اس میں ظاہر ہو، یعنی مفعول بھی جو ہے وہ ضمیر متصل ہو، مفعول بھی ضمیر متصل ہو اور فاعل اسم ظاہر ہو، تو جب ضمیر متصل ہو جاتی ہے تو اس کو فاعل سے ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اس کو فعل سے الگ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ضمیر ہوتی تو مفعول بھی کی ہے لیکن وہ فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، تو جو ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو جائے پھر اس کو فعل سے ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں، مجبوری ہے کہ وہاں پر پھر فاعل کو لیٹ کر دیں گے، مؤخر کر دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد ما جاءتهم البینہ، من بعد ما جاءتهم البینہ، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔
اب یہ جو جاءت ہے، یہ جاءت فعل ہے اور البینۃ یہ فاعل ہے. آ گئی دلیل تو آنے والی چیز فاعل، اور کس کے پاس آئی؟ ہم، ان کے پاس، وہ مفعول. تو اب یہاں پر ہم ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی کی ہے اور یہ ضمیر متصل ہے. تو مفعول بھی یہاں پر ضمیر متصل بن رہا ہے، اور فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے البینہ. تو یہاں پر اگر ہم اس کو مقدم کریں تو یہ مقدم ہو نہیں سکتا ہے. پھر ضمیر جو ہے یہاں سے کاٹ کر اگر الگ لے جائیں گے تو وہ ضمیر متصل نہیں رہے گی، بلکہ پھر وہ ضمیر منفصل ہو جائے گی. جملہ بنانے میں تو بن سکتا ہے، لیکن اگر جب آپ اس کو ضمیر متصل کے طور پہ ہی لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ فاعل کو مقدم نہیں لا سکتے، اس ضمیر کو ہی ہم مقدم لائیں گے. اس کے بعد پھر آگے تیسری صورت یہ ہے کہ جب الا یا انما کے ساتھ فاعل کا حصر مقصود ہو. پیچھے پڑا تھا جب مفعول کا حصر مقصود ہو، یہاں پہ جب الا یا انما کے ساتھ مفعول بھی کا حصر مقصود ہو تو اس وقت جو ہے فاعل کو مقدم لانا ضروری ہے. یہاں یہ ہے کہ جب الا یا انما کے ساتھ فاعل کا حصر مقصود ہو. وہاں مفعول کا حصر تھا، یعنی مفعول کے بارے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ صرف اسی کو ہی مارا ہے اور کسی کو نہیں مارا. تو فاعل کا حصر یوں ہوگا کہ صرف مارنے والا یہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، یا مدد کرنے والا صرف یہی شخص ہے اور کوئی نہیں ہے. تو جو بھی فعل ہو، یعنی اس فعل کا فاعل کے ساتھ اثر ہو جاتا ہے کہ فاعل صرف ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. تو جیسے مثال ہے ما نصر حامدا الا خالد، حامد کی صرف خالد نے مدد کی، حامد کی صرف خالد نے مدد کی. تو ویسے ترجمہ تو عربی میں اگر لفظی کریں تو وہ ہوتا ہے جی نہیں مدد کی حامد کی مگر خالد نے. تو مفہوم اردو میں یہی ہوتا ہے کہ حامد کی صرف خالد نے مدد کی، یعنی خالد کے علاوہ حامد کی کسی نے مدد نہیں کی ہے. تو اب یہاں پر فاعل نہیں، مفعول نہیں بلکہ فاعل محصور ہو رہا ہے، یعنی فاعل کو محصور کر دیا کہ وہ صرف ایک خالد ہی تھا، خالد کے علاوہ زید عمر بکر کسی نے بھی حامد کی مدد نہیں کی. اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشى اللہ. اب یہاں یخشى اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں. تو آگے العلماء یہ ڈرنے والے ہیں، یہ فاعل ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حصر کر دیا ہے کہ صرف علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں صحیح معنوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کے علاوہ جو غیر علماء ہیں وہ صحیح معنوں میں اس طرح اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے علماء ڈرتے ہیں. علماء اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے، توحید کا علم ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جنت جہنم کے بارے میں، موت قبر حشر کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے. تو جو علی وجہ البصیرت خوف اور خشیت ان کے دلوں میں ہو سکتی ہے وہ کسی جاہل اور غیر عالم کے دل میں نہیں ہو سکتی. تو یہ دوسری صورت ہے جب مفعول بھی کو مقدم کرنا واجب ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مفعول بھی اس میں شرط، اس میں استفہام یا کم خبریہ وغیرہ ہو تو، یعنی مفعول بھی جو ہے وہ یا تو اس میں شرط ہو، یا وہ اس میں استفہام ہو، یا وہ کم خبریہ ہو، تو مفعول بھی فعل و فاعل دونوں پر مقدم ہوگا. پہلی دونوں صورتیں جو تھیں ان میں مفعول بھی فاعل پر مقدم ہوتا ہے، اور پہلی تینوں بلکہ تینوں صورتوں میں یہ ایک ملاحظہ ہے. تو ملاحظہ یہ ہے کہ اگر مفعول بھی اس میں شرط ہو، اس میں شرط یا اس میں استفہام یا کم خبریہ، تو مفعول بھی فعل فاعل دونوں پر مقدم ہوگا. یعنی فاعل سے صرف مقدم نہیں ہوگا، فعل سے بھی مقدم ہوگا. جیسے ایامن تحترم یحترم کا، ایما تحترم یحترم کا، جس کا تو احترام کرے گا وہ تیرا احترام کرے گا. اب یہاں پر جو این ہے، این این تحترم، ایما، بلکہ اس کو اگر ملا کے پڑھیں تو یہ ہونا چاہیے تھا ایما تحترم، ایما تحترم، جس کا بھی تو احترام کرے گا. تو یہ جو ہے یہاں پر اس میں شرط بن رہا ہے، ایما تحترم، یہ پورا جملہ اس میں شرط بن رہا ہے.
تو یحترم کا وہ تیرا احترام کرے گا. تو این جو ہے ایما یہ مفعول بھی ہے. ایما جو ہے یہ مفعول بھی ہے اور تحترم یہ فعل با فاعل ہے. تو ایما اس کا مفعول بھی ہے. یہ یہاں پر فعل اور فاعل دونوں سے مقدم ہے. یہاں پر یہ فعل اور فاعل دونوں سے مقدم ہے کیونکہ یہ اس میں شرط بن رہا ہے. دوسری مثال یہ ہے من اکرمتا تو نے کس کی تکریم کی. من اکرمتا. اب اکرمتا فعل با فاعل ہے اور من جو ہے یہ اس کا مفعول بن رہا ہے. تو نے کس کی عزت کی, تو نے کس کی تکریم کی. تو یہاں پہ من جو ہے اس میں استفہام کی وجہ سے مفعول بھی مقدم ہے. اور اسی طرح کم خبریہ کم رجل نصرت میں نے کتنے ہی آدمیوں کی مدد کی. تو یہاں پہ نصرت کم رجل, نصرت کم رجل اصل جملہ ہے لیکن یہاں پر کم خبریہ کی وجہ سے اس کو مقدم لانا ضروری ہے اور یہ فعل پر بھی مقدم ہوگا. تین صورتیں گویا کہ ہمارے پاس ایسی آئیں جن تین صورتوں میں مفعول بھی کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے. اور ایک صورت ہمارے پاس ایسی ہے جس میں تین چیزیں ہیں کہ اگر مفعول بھی اس میں شرط ہو, اس میں استفہام ہو یا کم خبریہ ہو تو مفعول بھی کو فعل اور فاعل دونوں سے مقدم کرتے ہیں. جیسے ایما تحترم یحترم کا, اور اسی طرح من اکرمتا کم رجل نصرت. اس کے بعد آگے اس کی ترکیب انہوں نے ایک جملے کی ترکیب جو ہے وہ بیان کی ہے اور پھر باقی سارے کے سارے جملے ترکیب میں اسی پر ہی قیاس ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ضرب اللہ مثلا, بیان کی اللہ نے مثال. تو یہاں پہ ضربہ فعل ماضی ہے اور مبنی برفتح ہے. فعل ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے. تو ضربہ واحد کا صیغہ ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ, مبنی برفتح ہے. تو ضربہ فعل ہے, اللہ فاعل مرفوع ہے. تو فاعل یہاں پہ مرفوع ہے اور رفع کی علامت ضمہ ظاہر ہے. اور مثلا یہ مفعول ہے, مفعول بھی ہے, منصوب ہے اور نصب کی علامت فتح ظاہر ہے. تو ترکیب کیسے ہوگی؟ ضربہ فعل ماضی, لفظ اللہ اس کا فاعل, مثلا اس کا مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد مفعول بھی سے متعلق ہی ہمارے پاس مشق ہے. سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ مفعول بھی کی تعریف کریں اور اقسام مع مثال بیان کریں. تو مفعول بھی کی تعریف یہ ہے کہ مفعول بھی سے مراد وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو, اثباتاً یا نفیاً, جیسے بھی واقع ہو. اور مثالیں, نفی کی مثال ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور مثبت کی مثال ہے قتل داود جالوتا, وقتل داود جالوتا. اور مفعول بھی کی پھر دو قسمیں ہیں, اس میں ظاہر ہوتا ہے کبھی اور کبھی اس میں ضمیر ہوتا ہے. اس میں ظاہر میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قتل داود جالوتا, یہ ساری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, ان سب مثالوں میں اس میں ظاہر ہے. اور اس میں ضمیر الہاکم التکاثر ایاک نعبد, ان تمام مثالوں میں یہ اس میں ضمیر ہے. اس کے بعد پھر آگے اللہ رب العزت کے مختلف جو آیات ہیں وہ ہم نے پڑھی, جیسے من بعد ما جاءتہم البینہ, وہاں بھی مفعول جو تھا وہ اس میں ضمیر تھا. تو کئی ایک آیات جو ہیں وہ ہم اس پر پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد دوسرا کوشچن یہ ہے کن صورتوں میں فاعل کو مفعول بھی پر مقدم کرنا ضروری ہے. تو یہ ہم نے آج ہی پڑھی ہیں. 4 صورتوں میں فاعل کو مفعول بھی پر مقدم کرنا واجب ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ جب فاعل اور مفعول بھی دونوں اسم مقصور ہوں یا دونوں یا متکلم کی طرف مضاف ہوں اور اشتباہ کا اندیشہ ہو, جیسے علم موسیٰ عیسیٰ کرم صدیقی ابی. اور اگر اشتباہ کا اندیشہ نہ ہو تو مفعول بھی کو مقدم بھی لایا جا سکتا ہے, جیسے اقل الکم مثرا یحییٰ. دوسری صورت تھی جب فاعل ضمیر متصل ہو اور مفعول بھی اس میں ظاہر ہو, جیسے انی دعوت قومی. تیسری صورت تھی جب الا یا انما کے ساتھ مفعول بھی کا حصر مقصود ہو, جیسے ما ضرب خالد الا عامرا یا انما ضرب خالد عامرا. اور چوتھی صورت ہم نے پڑھی کہ جب فاعل اور مفعول بھی دونوں ضمیر متصل ہوں, جیسے اکرمتہ. ان 4 صورتوں میں فاعل کو مفعول بھی پر مقدم کرنا ضروری ہے.
اور تھرڈ کویشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ مفعول بھی کی فائل پر تقدیم کب ضروری ہے؟ تو یہ تین صورتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب مفعول بھی کی طرف لوٹنے والی ضمیر فائل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور دوسری صورت تھی کہ جب مفعول بھی ضمیر متصل ہو اور فائل اس میں ظاہر ہو، جیسے مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور تیسری صورت یہ تھی کہ جب الا یا انما کے ساتھ فائل کا حصر مقصود ہو، جیسے ما نصر حامدا الا خالد، اور انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ چوتھا کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ جملے میں مفعول بھی کا مقام بتائیں۔ تو جملے میں عموماً مفعول بھی کا مقام جو ہے وہ فعل، فاعل اور مفعول بھی، یعنی تیسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ پہلے فعل ہوتا ہے اور پھر فاعل ہوتا ہے اور اس کے بعد مفعول بھی ہوتا ہے۔ نیز بتائیں کہ کس صورت میں مفعول بھی کو فعل اور فاعل دونوں پر مقدم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ملاحظہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اگر مفعول بھی اس میں شرط ہو، اس میں استفہام ہو یا کم خبریہ ہو، تو مفعول بھی کو فعل اور فاعل دونوں پر ہی مقدم کر کے پڑھیں گے۔ پانچواں کوشچن ہمارے پاس یہ ہے، اس میں چند آیات مبارکہ دی گئی ہیں جس میں ہم نے مفعول بھی کا تعین کرنا ہے اور بتانا ہے کہ مفعول بھی کا جو اعراب ہے، نصب، وہ کیسے آیا ہے، وہ فتح ظاہرہ کی شکل میں آیا ہے یا پھر وہ کسی اور شکل میں آیا ہے۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اب اس آیت کے ٹکڑے کے اندر دو مفعول بھی ہیں، دو مفعول بھی ہیں۔ پہلا ہے اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو۔ تو اب یہ جو نعمت ہے یہ چونکہ مضاف ہو رہی ہے یا متکلم کی طرف، تو یا متکلم کا اعراب آپ کو پتہ ہے تینوں حالتوں میں جب کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب مقدر ہوتا ہے، جیسے جاء ابی، رأیت ابی، مررت بابی۔ اور یہ یا کے اوپر جو زبر آئی ہوئی ہے یہ اعراب نہیں ہے، یہ جمع بین الساکنین ہے، جمع بین الساکنین، التقاء ساکنین، یعنی جب دو ساکن جمع ہو جائیں اور پہلا ساکن جو ہے وہ یائے مدہ ہو تو اس کو فتح دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اصل جو اعراب ہے وہ مقدر ہے، اذکروا تم یاد کرو میری نعمت کو۔ آگے پھر دوسرا انعمت علیکم، انعمت علیکم، اب یہاں انعمت بھی فعل و فاعل ہے اور علیکم جو ہے یہ جار مجرور مل کر اس کے متعلق ہو جاتا ہے، یہ بھی مفعول بھی ہی ہے، لیکن یہاں بھی اعراب جو ہے وہ حرف جر کی وجہ سے ضمیر مجرور کہلائے گی۔ اس کے بعد آگے ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ تم پیروی کرو اس اللہ کے سوا دیگر دوستوں کی۔ تو یہاں پہ وَلَا تَتَّبِعُوا، نہ تم پیروی کرو، یہ فعل و فاعل ہے اور اولیاء یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ تو یہاں پر اگرچہ نفین ہے، یہاں پر نفین فعل کا فاعل جو ہے، فاعل کا فعل جو ہے وہ اولیاء پہ وارد ہو رہا ہے، یعنی نفی کی حالت میں کہ تم پیروی نہ کرو۔ اس کے بعد آگے قرآن مجید کی ہی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، وَنَحْفَظُ، اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا اپنے بھائی کی۔ تو نحفظ فعل با فاعل ہے اور اخانا مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ہے۔ اب یہ جو لفظ اخ ہے یہ بھی اب اخ، ام وغیرہ کی طرح اخانا اسماء ستہ مقبرہ میں سے ہے، تو اسماء ستہ مقبرہ کا جو نصب ہے وہ الف کے ساتھ آتا ہے، جاء ابی، جاء ابو کا، رأیت ابا کا، تو یہ بھی اخانا، اخا آ گیا ہے، اخو نہیں آیا، تو یہ اس کی نسبی حالت الف کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا جو ہے وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ہم زیادہ حاصل کریں گے ایک اونٹ کے مطابق پیمائش یا غلہ۔ تو یہاں پہ نزداد فعل با فاعل ہے اور کیلا جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ تو کیلا کا نسبی اعراب فتح ظاہرہ کے ساتھ آیا ہے، یہاں پر سیدھا سیدھا آ گیا ہے۔ اس طرح فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ تو فتلقا میں تلقا جو ہے یہ فعل ہے، آدم فاعل ہے، اور کلماتن یہ اس کا مفعول ہے، مفعول بھی ہے۔ تو کلماتن چونکہ جمع مؤنث سالم کا کلمہ ہے تو جمع مؤنث سالم کا اعراب نسبی اور جری دونوں حالتوں میں کسرہ سے آتا ہے۔ پھر آگے ہے فاتقوا اللہ، تم ڈرجو اللہ سے، تو فاتقوا فعل با فاعل، اللہ یہ اس کا مفعول بھی، اور اس کا نصب فتح ظاہرہ۔
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس طرح اصلحوا فعل بفاعل، ذاتا یہ اس کا مفعول، تو یہ بھی فتح ظاہرہ ہے۔ اسی طرح وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، تو نزید فعل بفاعل، المحسنین یہ اس کا مفعول بھی۔ تو محسنین چونکہ جب محسن ان کی جمع ہے، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، تو جمع مذکر سالم کی نسبی اور جری حالت دونوں جو ہیں وہ یا ما قبل کسرہ کے ساتھ آتی ہیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل کلمات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ایک فاعل اور دوسرا مفعول بنے، ایک فاعل اور دوسرا مفعول بن جائے۔ تو پہلا جملہ ہے الولد الماء، ولد نوجوان، بیٹا، الماء پانی۔ تو یہاں ہم نے اس کا جملہ ایسا بنانا ہے کہ ان میں سے ایک فاعل بن جائے اور دوسرا جو ہے وہ مفعول بن جائے۔ تو ہم اس کا جملہ اردو میں پہلے بناتے ہیں کہ نوجوان نے پانی پیا، تو آپ کہہ رہے ہیں شارب الولد الماء، شاربہ الولد یہ فاعل بن جائے گا، الماء پانی یہ اس کا مفعول بن جائے گا، شارب الولد الماء۔ آگے ہے السفینۃ الہواء، کشتی اور ہوا۔ اب یہ کشتی اور ہوا اردو میں اس کا جملہ کس طرح بن سکتا ہے؟ اس طرح بن سکتا ہے کہ ہوا نے کشتی کو کھینچا یا دھکا لگایا، تو کھینچنے کا معنی ہوتا ہے جرہ، جرت الہواء السفینۃ، کھینچا ہوا نے کشتی کو یا جہاز کو، جرت الہواء السفینۃ، جرت الہواء السفینۃ، یعنی فاعل کے اوپر رفع آئے گا اور مفعول بھی کے اوپر نصب آئے گا۔ تیسرا جملہ ہے الہر اللحم، ہر بلی کو کہتے ہیں، اللحم گوشت کو کہتے ہیں۔ تو اردو میں ہم اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ بلی نے گوشت کھا لیا، تو آپ اس کا کہہ رہے ہیں اکل الہر اللحم، بلی گوشت کھا گئی، اکل الہر اللحم، بلی جو ہے وہ گوشت کھا گئی۔ پھر اس طرح التلمیذ الدرس، تلمیذ طالب علم اور الدرس سبق، تو التلمیذ اس کا یہی جملہ بنے گا کہ طالب علم نے سبق پڑھا، تو درس، درست تلمیذ الدرس، درست تلمیذ الدرس۔ اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس چار جملے ہیں، چار کلمات ہیں، مندرجہ ذیل کلمات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ یہ مفعول بھی بن جائے، یہ جو ہے مفعول بھی بن جائے۔ پہلا ہے الکتابانی، دو کتابیں، تو آپ نے اس کو مفعول بھی بنانا ہے، اس سے پہلے فعل اور فاعل آئے گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں رأیت الکتابین، تو واضح بات ہے جو کتاب آنا ہے یہ تو رفعی حالت ہے، تو جب یہ مفعول بھی بنے گا تو اس کی نسبی حالت ہوگی، اور تثنیہ کی نسبی حالت یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جی میں نے دو کتابیں دیکھیں، یا میں نے دو کتابیں خریدیں، اشتریت الکتابین، یا میں نے دو کتابیں پڑھیں، درست الکتابین، دو کتابیں میں نے پڑھیں۔ تو جہاں بھی یہ جو بھی لے کے آئیں گے وہاں پر یہ کتابین بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے الصالحات، نیک عورتیں، تو اس کی جب ہم بنائیں گے نسبی حالت، یعنی اس کو مفعول بھی بنائیں گے، تو آپ کہہ سکتے ہیں رأیت الصالحات۔ اب یہ چونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو جمع مؤنث سالم کی نسبی حالت کسرہ کے ساتھ آتی ہے، جمع مؤنث سالم کی نسبی حالت کسرہ کے ساتھ آتی ہے، تو یہ صالحات نہیں آئے گا، الصالحات ہی آئے گا۔ رأیت الصالحات، میں نے نیک خواتین کو دیکھا۔ اس کے بعد ہے المدرسون، مدرس اساتذہ، تو اس کو بھی مفعول بھی بنانا ہے، تو آپ کہہ لیں اعطیت المدرسین راتبہم، اعطیت المدرسین، میں نے مدرسین اساتذہ کو ان کی تنخواہ دے دی۔ تو المدرسین یہ جمع مذکر سالم ہے اور اس کی نسبی اور جری حالت یا ما قبل مقصور کے ساتھ آتی ہے، جیسے جاء المسلمون رأیت المسلمین مررت بالمسلمین۔ اسی طرح ذو مال، مال والا شخص، تو یہ ذو جو ہے یہ بھی اب اخ وغیرہ کی طرح اس کا اعراب آتا ہے، یعنی اسماء ستہ مکبرہ والا اعراب۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ضربت ذا مال، میں نے مارا مالدار آدمی کو، تو اب یہ ذو رفعی حالت میں تھا، اس کی نسبی حالت ذا آتی ہے اور جری حالت زی آتی ہے، جیسے ابو ابا ابی، اسی طرح اسماء ستہ مکبرہ والا پورا اعراب اس کا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ابھی مزید 3 کویشچن باقی ہیں، تو لیکن ہمارا ٹائم بھی 5 منٹ باقی رہ گیا ہے، یہ تھوڑا سا ٹائم ان پہ لگ جائے گا،
تو ہم یہیں پر ہی اکتفا کرتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھ لیں گے۔ ابھی آج ایمن عبداللہ کی تدریس بھی ہے، تو میں لیسن یہیں پر ہی ختم کرتا ہوں۔ جی ایمن عبداللہ آپ ذرا اپنی تدریس جو ہے وہ کر لیں۔ جی ریڈی ہیں آپ ایمن عبداللہ؟ سر میں نے آپ کو کلاس سے پہلے میسج کیا تھا، میں 27 کو دینا 28 کو دینا چاہ رہی ہوں، 27 کو میری انسٹیٹیوٹ میں ہے پریزنٹیشن۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلیے جی اس کے بعد پھر ہم یہ اپنے کویشچن حل کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو مشق جو ہے ختم ہو جائے۔ 8واں سوال ہمارے پاس یہ ہے، مندرجہ ذیل صورتوں میں فاعل کی مفعول بھی پر وجوبی تقدیم کی وجہ بیان کریں، کہ یہاں پر مفعول بھی جو ہے وہ فاعل مفعول بھی پر وجوبی طور پر کیوں مقدم ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا۔ تو یہاں پہ نزلنا، یہ جو نزلنا ہے ہم نے نازل کیا، تو جو فاعل ہے وہ اس میں ضمیر ہے، فاعل ہے جو ہے فاعل یہاں پر اس میں ضمیر ہے، اور الذکر اس میں ظاہر ہے، مفعول بھی اس میں ظاہر ہے، لہذا یہاں پر فاعل کو مفعول بھی پر مقدم کرنا واجب ہے جب فاعل ضمیر متصل ہو اور مفعول بھی اس میں ظاہر ہو۔ اس کے بعد آگے ہے اکرم موسیٰ عیسیٰ، یہاں اس لیے مقدم ہے کیونکہ دونوں ہی موسیٰ اور یحییٰ دونوں ہی اسم مقصور ہیں۔ اور تیسری صورت ہے استنصرناکم، استنصرناکم، یہاں پہ فاعل اس لیے مقدم ہے ہم نے مدد طلب کی تم سے، ہم نے مدد طلب کی تم سے، تو یہاں پر فاعل اور مفعول دونوں ہی ضمیر متصل ہیں۔ آگے ہے انما اکرم سعید خالدن، بے شک سعید نے ہی خالد کی عزت کی، تو یہاں انما کے ساتھ فاعل مفعول بھی جو ہے مفعول بھی کا حصر مقصود ہے، انما اکرم سعید خالدن۔ یہ ساری صورتیں ہم نے ابھی ابھی پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ اس سے اگلا کوشچن یہ ہے، مندرجہ ذیل صورتوں میں مفعول بھی کی فاعل پر یا فعل و فاعل دونوں پر وجوبی تقدیم کی وجہ بیان کریں۔ سب سے پہلے ہے یوم لا ینفع، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم۔ اب یہاں پر جو الظالمین ہے یہ مفعول بھی ہے، اور معذرتهم، معذرتو یہ فاعل ہے، اور ہم ضمیر جو ہے یہ الظالمین کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مفعول بھی میں ایک ایسی ضمیر ہے جو فاعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ مفعول بھی کی طرف لوٹے گی، جیسے ہم نے یہاں مثال پڑھی تھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ دوسرا ہے فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی آیتوں کا انکار کرو گی، تو فَأَيَّ کرو گے، یہ فَأَيَّ جو ہے یہ اس میں استفہام ہے، تو آیات اللہ یہ مفعول ہے اور تنکرون فعل با فاعل ہے، تو یہاں پر اس میں استفہام کی وجہ سے مفعول بھی مقدم ہے وجوبی طور پر۔ ما حفظ الدرس الا سعید، صرف سعید نے ہی سبق جو ہے وہ یاد کیا، تو یہاں پہ اللہ کے ساتھ فاعل سعید جو ہے اس کا حصر مقصود تھا، اس لیے مفعول بھی کو مقدم لائے۔ کم دینار انفقتو، کتنے ہی دینار میں نے خرچ کر دیے، تو یہاں پہ کم خبریہ ہے، لہٰذا مفعول بھی جو ہے وہ فعل اور فاعل دونوں سے ہی مقدم آ گیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے مندرجہ ذیل آیات کی ترکیب کریں، آیات یہاں پہ دی ہوئی ہیں 3 اور ان کی ترکیب کرنی ہے۔ انی لاجد ریح یوسف، انی، انی جو ہے یہاں پر انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور یاز بھی اس کا اسم ہے، اور لاجد ریح یوسف یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے، اور جو اگلا جملہ ہے وہ اصل میں ہمارا مقصود ہے۔ لام جو ہے وہ تاخیر کا ہے، آجیدو فعل با فاعل، اور ریحا مضاف اور یوسفہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر بن جائے گی۔ ان حرف مشبہ بالفعل یا ضمیر متکلم اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اسی طرح ان اللہ لا يحب المعتدین، یہاں بھی ایسے ہی ہیں، ان حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ یہ اس کا اسم، اور لا يحب فعل با فاعل، المعتدین یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔
ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، ولا تبخسوا فعل بفاعل، الناس مفعول به اول، اشیاءهم مضاف الیہ مل کر مفعول به ثانی، دو مفعول ہیں اس کے، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ چلیں جی، آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، ہم اسی پر اپنا لیسن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔